الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، انسان جب پیدا ہوا تو جو بھی ذی روح چیز اس کائنات میں آئی ہے تو ایک دن فنا ہونے کے لیے آئی ہے۔ انسان پیدا ہوا، جس طرح اس کی پیدائش ہے اسی طرح اس کی وفات بھی ہے، اس نے فوت بھی ہونا ہے۔ تو جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ مسائل لاحق ہوتے ہیں۔ خصوصاً نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ للمسلم علی المسلم ست بالمعروف، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، جن میں سے ایک حق یہ ہے کہ وہ یتبع جنازتہ، اس کے جنازے کی اتباع کرے، اس کے پیچھے چلے۔ گویا کہ نماز جنازہ پڑھنا یہ مسلمان کا حق ہے۔ نماز جنازہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، لیکن اس حق سے ہٹ کر کچھ لوگ یہ جنازہ پڑھتے ہیں قرض سمجھ کے، بھی فلانا ہمارے جنازے پہ آئے تو اس لیے ہم پڑھتے ہیں۔ نہیں بھائیو، ایسا نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو آدمی نماز جنازہ پڑھتا ہے کسی مسلمان کا صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اسے ایک احد کے پہاڑ کے برابر اسے ثواب عطا فرماتے ہیں، اور جو دفنا کر واپس آتا ہے 2 احد پہاڑوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو پیارے بھائیو، یہ جنازہ، افسوس یہ ہے، آج افسوس ہوتا ہے، بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ میت سامنے رکھی ہوئی ہو اور پیچھے جنازہ پڑھنے والا جس کو ایک دعا تک بھی نہیں آتی۔ جنازہ سامنے والد کا ہو، جنازہ سامنے ماں کا ہو، اتنا پیاری ماں، پیارے باپ، ان کے لیے بھی انسان پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، خود پڑھانے کے قابل بھی نہیں، چوتھے محلے کے مولوی صاحب کو لایا جاتا ہے کہ تم آ کے پڑھاؤ۔ پیارے بھائیوں، ماں ہو، اس کے لیے بیٹا دل سے دعا کرے گا رو رو کے، یا وہ چوتھے محلے کا مولوی صاحب دعا کرے گا؟ افسوس یہ ہوتا ہے دنیا کی سب چیزیں یاد ہو جاتی ہیں، نہیں یاد ہوتے تو جنازے کی دعائیں یاد نہیں ہوتی۔ ماں کے ساتھ بھی دھوکا، باپ کے ساتھ بھی دھوکا، بیوی کے ساتھ دھوکا، اپنی اولاد کے ساتھ دھوکا، ہر مسلمان کے ساتھ آخر وقت میں بھی دھوکے، چپ کر کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ آئیے میں ایک چیزیں جنازے کے حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ جب آپ اعلان سنیں یا آپ کو خبر ملے، فوری آپ آئیں میت کے گھر۔ کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تعزیت کی دعا کیا ہے؟ جس طرح آج ہمارے لوگ آ کے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، ہر جو بھی آ رہا ہے ہاتھ اٹھا رہا ہے، دعا کر رہا ہے، ایسا نہیں۔ تعزیت بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھلائی ہے۔ وہ کون سا کام ہے اسلام کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتایا ہو؟ سب کچھ موجود ہے۔ یہ ہماری کمزوری ہیں کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، کچھ ہمارے علماء کی کمزوری ہیں جو وہ ساری چیزیں ہیں حقیقتیں بتاتے نہیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعزیت کا طریقہ بتایا کہ ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء لاجل مسمى فلتصبر ولتحتسب۔ مختلف الفاظ میں یہ احادیث بخاری میں بھی اور بقیہ کتب کے اندر بھی موجود ہے۔ تو پیارے بھائیو، یہ تعزیت کے الفاظ یاد کرنے چاہیے، اور یہ آ کے الفاظ پڑھے، اور انسان جتنی دیر تک جنازے سے پہلے وہاں جگہ پر بیٹھا ہوا ہے اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر لہ، یہ پڑھتا رہے بجائے گلے غیبتے اور شکوے کے۔ اس طرح آ کے میت سے ملنے کے لیے، میت کے ورثاء سے بناوٹی آواز میں رونا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، خواہ عورتیں ہوں یا مرد ہوں۔ یہاں آ کر اب جب جنازے کا وقت ہوا تو جنازے کے ساتھ چلنا ہے، میت کو کندھا دینا بھی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے، لیکن بعض لوگ کندھے کے ساتھ ساتھ آواز دیتے ہیں کلمہ شہادت، آگے سب لا الہ الا اللہ، تو یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ میت کے ساتھ آگ کو لے جانا وہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے، اور بہت ساری خطائیں ہیں، کسی اور نشست میں عرض کروں گا، لیکن آج صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ یہ جب جنازے کو لے جا رہے ہیں جتنا ہو سکے جلدی دفن کیا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر انسان اچھا ہے تو اپنے انعامات جا کے پائے، اگر انسان برا ہے تو تمہارے کندھوں سے اس کا وزن اتر جائے۔ جب تم جنازہ گاہ میں لے گئے، جنازہ گاہ میں بھی ہو سکتا ہے، مسجد میں بھی ہو سکتا ہے، جس طرح آپ حرمین میں دیکھتے ہو جنازے مسجد میں ہی ہوتے ہیں۔ حضرت سہل اور سہیل رضی اللہ عنہما کا جنازہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود مسجد نبوی میں پڑھایا تھا، مسجد میں بھی ہو سکتا ہے، چٹیل میدان میں بھی۔ اب جنازہ شروع ہونا ہے، وہاں کھڑے ہو کے وہی مولوی صاحب آ کے پہلے اس کو نیت کرواتے ہیں، جبکہ یہ الفاظ نیت کے جو ہیں یہ زبان سے نہیں کہنے ہوتے، اس کا کام دل کا ہے، زبان کا کام نہیں ہے۔ انسان دل کے اندر جو گھر سے اعلان سن کے چلا، نیت اس کی اسی وقت ہوگی کہ میں جنازے کے لیے جا رہا ہوں، نہ کہ سیر کرنے جا رہا ہوں۔ اس لیے وہ جنازے کے لیے آیا، اس کو نام کا بھی پتہ ہے، میت کا بھی پتہ ہے، وقت کا بھی پتہ ہے، اور جنازے میں جو ہی وہ پہنچ گیا، اب مولانا صاحب جو جنازہ پڑھانے آئیں گے ان کی ذمہ داری ہے
کہ میت کا جتنا جو قرض کا معاملہ ہے، لین دین کا، وہ ان ورثاء کے سامنے پیش کیا جائے بھی اس کا کوئی وارث ہے، اگر ورثاء اس کی ذمہ داری لے لیں پھر اس کا جنازہ پڑھائے، ورنہ مقروض آدمی کا جنازہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نہیں پڑھایا تھا۔ اب جنازہ جو ہی شروع ہوگا، جنازے سے پہلے نیت کے الفاظ نہیں ہیں، جنازے کی 4 تکبیریں ہیں۔ دعائیں میں کسی اور نشست میں عرض کروں گا کیونکہ وقت مختصر ہے، تو لہذا 4 تکبیریں ہیں، اور 4 تکبیروں کے بعد انسان دائیں بائیں سلام پھیرے گا۔ دائیں والی سائیڈ پہ سلام پھیرنے کی حدیث زیادہ صحیح ہے۔ اس کے بعد انسان میت کو لے کر قبرستان جائے گا، اور راستے میں جس جگہ سے میت جا رہی ہے وہاں بیٹھے ہوئے لوگ کھڑے رہیں گے، جب میت گزر جائے گی تب وہ بیٹھیں گے۔ لہذا قبرستان جا کے وہاں میت کو دفنایا جائے گا۔ دفنانے کے مسائل اگلی نشست میں انشاءاللہ۔ تو لہذا اس سارے سفر میں انسان اس کے لیے اللہم اغفر لہ کہتا جائے اور دعائیں پڑھتا جائے اور کندھا دیتا جائے، اور خاموشی سے اس کو جتنا ہو سکے جلدی قبر تک پہنچایا جائے۔ یہاں بیٹھ کے کچھ لوگ دعا کرتے ہیں جنازے کے بعد، یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ وہ عمل کرنا ہے جو سنت سے ثابت ہے۔ کسی ایک صحابی کے جنازہ پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کی۔ دعائیں جو ہوتی ہیں وہ اندر ہی ہوتی ہیں، اس لیے ہمیں اندر والی دعائیں یاد کرنی چاہیے جو سلام سے پہلے ہوتی ہیں اور جنازہ شروع کرنے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔